میں زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے۔ احناف کے پاس عشاء کی وتر میں قنوت پڑھنا ہے اور امام شافعی کے پاس فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا ہے دوسری رکعت کے رکوع کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بھول جائے یہاں تک کہ وہ رکوع میں چلا جائے اور وہ پھر سر اٹھا لے رکوع سے اور سجدے میں چلا جائے اور اس کو یاد نہ رہے، تو آپ نے فرمایا اب رکوع کا قنوت کا محل، قنوت کی جگہ چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب وہ قنوت نہیں پڑھے گا، قنوت پڑھنے کے لیے سجدے سے واپس نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا کیا اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ امام شافعی کے پاس قنوت پڑھنا سنت ہے اور احناف کے پاس دعائے قنوت واجبات میں سے ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ نماز کی تیسری رکعت میں، آخری رکعت میں وہ تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے گا اور 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر وہ نماز کو مکمل کرے گا۔ میں نے پوچھا اگر وہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے یہاں تک کہ رکوع میں چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ لے گا۔ لیکن احناف کے پاس رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا محل ہے، اگر وہ چھوٹ جائے، کوئی بھول کر اگر رکوع میں چلا جائے تو اب دعائے قنوت کا محل اس سے چھوٹ گیا، اس پر سجدہ سہو لازم ہے، وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا اگر اسے سجدہ کرنے کے بعد یہ یاد آتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، یعنی تیسری رکعت کے 2 سجدے کر لے، اس کے بعد یاد آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اب دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، البتہ سجدہ سہو کرنا اس پر لازم ہے۔ امام زید نے فرمایا فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا صرف دعا ہے، اس کی حیثیت صرف دعا کی ہے، لہٰذا فجر میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ میں نے